محترم سامعین اکرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ گزشتہ آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صبر و مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور جس گھر کے لوگوں اور جس قوم میں یہ خوبیاں موجود ہو جاتی ہیں ان پر اللہ بہت ہی مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کو اپنے بندوں کا میل محبت اور ہر حال میں ہنسی خوشی رہنا بہت پسند ہوتا ہے، جس کی ایک معمولی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، سب مل کر کھاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ جماعت میں برکت ہوتی ہے، یعنی گھر میں ہو یا دعوت میں اگر ہو سکے تو کئی مسلمان مل کر ایک ہی برتن میں کھائیں، ورنہ کم از کم ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا کریں، یہ خدا کی رحمت نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ غور کیجئے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب ایک برتن میں کھانا تو درکنار، مسلمان بھائی کا بچا ہوا پانی یا کھانا بھی گندا سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ ہم اس گلاس میں پانی پینا تک گوارا نہیں کرتے جس میں کسی مسلمان بھائی نے ہم سے پہلے پیا ہو، اور حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ مسلمان کا بچا ہوا پانی کھانا شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خدا کی رحمت اور برکت نازل ہونے کے ذریعے وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، لیکن ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پھر روزی رزق میں برکت نہ ہونے، طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رہنے کا گلا شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر اگر واقعی ہم اپنی خالی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں اور تکالیف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے سادے مسلمان بن کر رہیں اور ان طریقوں کو اختیار کریں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا چکے ہیں۔ غرضی کے صبر و مواسات خدا کو بے حد پسند ہے، لہٰذا جب بندے رمضان کے مہینے میں اس کی تربیت حاصل کرتے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بڑا ہی مہربان ہو جاتا ہے اور اپنے کرم سے ان کی اہم ضرورت پوری فرما دیتا ہے، یعنی ان کے رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مسلمان خدا ہی کی رضا کے لیے تو سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتا ہے، ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، تو کیوں نہ اس پر خدا کی طرف سے رزق کا دروازہ کشادہ ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان کے مقدس دنوں میں اس حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں مسلمان کو جو نعمتیں میسر آتی ہیں وہ عام دنوں میں نہیں مل پاتی۔ افطار کے وقت کی نعمتیں، سحری کے وقت کی نعمتیں، دولت مند کا گھر ہو یا غریب کا گھر ہو، ان دنوں برکت ہی برکت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ نعمتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو رمضان کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ بدنصیب مسلمان جن کے گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں، ان پر خدا کی مزید پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق رمضان میں رزق کا زیادہ ہونا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ دولت میں برکت کا ذریعہ نیکیاں اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیا کرتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یعنی جو لوگ گناہوں اور بدکاریوں سے بچتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، سب سے بڑی قوت و قدرت والا خدا ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھی نجات دے دیتا ہے، اور ان کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا ان کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارے اس رب کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم رب پر ایمان کا دعوت تو کرتے ہیں مگر اس کے وعدے پر ہم یقیناً کوئی بھروسہ نہیں کرتے۔ اس لیے تو جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو جھوٹ بول کر، رشوت دے کر، لوگوں کی خوشامد چاپلوسی کر کے، غرضے کے کسی نہ کسی طرح دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلال و حرام کا خیال تک نہیں آتا، سود کا پیسہ ہو یا ظلم و ستم کے ذریعے مارا ہوا یتیموں کا مال ہو یا غریبوں کا رشتہ داروں کا حق، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، صرف دولت آنا چاہیے
پیٹ کی آگ کسی طرح بجھ جائے، چاہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ظاہر ہے جب ہم نے خدا کے وعدے پر بھروسہ نہ کیا، حالت درست کرنے کا جو طریقہ مالک حقیقی نے بتایا اس پر کوئی دھیان نہ دیا، تو ہم خود اپنے طریقوں سے جتنی حالت سدھارنا چاہتے ہیں اتنی ہی برباد ہوتی ہے۔ جتنا ہم خود کو بلند کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی پست ہوتے ہیں، جتنی عزت تلاش کرتے ہیں اتنے ہی ذلت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، جتنی دولت کے لیے بھاگتے ہیں اتنی ہی غربت ہم پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ مصائب و تکالیف دور کرنے اور آسانی سے رزق حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کریں، لیکن صرف وہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور خدا کے وعدے پر پورا یقین کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کریں، اور پھر خدا سے اس کے فضل کی بھیک مانگیں، تو ہم آج جس اضطراب و بے چینی سے تڑپ رہے ہیں یقیناً ہمیشہ کے لیے اس سے نجات نصیب ہو سکتی ہے اور سکون کی زندگی میسر آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اس کے کام میں وہ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ زندگی میں سہولت و آسانی کو حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے کس کس سے بھیک مانگتے ہیں، نہ جانے کس کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں رب کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے دیکھتے؟ یقین جانو اگر سچے دل سے ایک مرتبہ مالک حقیقی کے دربار میں سر رکھ دو، پھر دیکھو کیسی آسانیاں، کیسا سکون میسر آئے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گزشتہ نقصان کی تلافی بھی ہوگی، اس کا وعدہ ہے وَيَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا اجر بڑا کر دیتا ہے۔ صرف مستقل ہی نہیں سدھرتا، ماضی بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو پس آج کی مصیبتوں کو دور کرنے، عزت و عظمت حاصل کرنے اور اس تنگ دنیا کو اپنے لیے پرفضا بنانے کا واحد ذریعہ برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر لینا ہے۔ تو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی عطا فرماتا ہے، فراخی نصیب ہوگی، وقت میں، اولاد، رزق میں، یہ زندگی ہر اعتبار سے فراخ ہو جائے گی۔ پس رمضان کا مہینہ جو اب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، خدا کی طرف ہمیشہ کے لیے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کریں، ہمیشہ کے لیے شریعت کی پابندی اور نیکیوں کا عزم کریں، ہمیشہ کے لیے خدا کے وعدے پر بھروسہ کر لیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اللہ توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔